السلام علیکم ناظرین، بابر اعظم نے پشاور زلمی کو چھوڑ دیا اور پچھلی پی ایس ایل میں اگر آپ دیکھ لیں تو بابر اعظم پشاور زلمی کا کیپٹن تھا۔ تو ایسے میں پشاور زلمی کو کچھ چھوڑا، کیا مسئلے آئے، یہ مکمل اپڈیٹس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ اور دوسری بات کہ پشاور زلمی کا نیا کپتان کون ہے، اور ساتھ میں فخر زمان کے راستے میں نئی رکاوٹ آنے والے، کیونکہ فخر زمان کی پرفارمنسز چیمپئن کپ میں بالکل آل دا بیسٹ ہے، اور اب وہ پرفارمنسز کرنے والے ہیں۔ تو ایسے میں اس کے راستے میں کیا رکاوٹیں سامنے آئی ہیں، مکمل اپڈیٹس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، لیکن چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ناظرین، پہلی جو اپڈیٹ ہے بابر اعظم نے اب کیپٹنسی نہ لینے سے کہ میں کپتانی میں نہیں کروں گا پشاور زلمی کی، تو ظاہری بات ہے اب انٹرنیشنل میچز میں انہوں نے کپتانی چھوڑی ہے، اور جہاں پہ اگر انٹرنیشنل میں کپتانی چھوڑے تو پھر لیگ میں میرے خیال میں کپتانی چھوڑنا یا وہ ان کے برابر نہیں ہے۔ اور انٹرنیشنل میں اس کے لیے کچھ مسئلے مسائل تھے، اس کے پرفارمنسز، اور کچھ لوگ اس کے اوپر زیادہ تنقید کر رہے تھے، تو اس کی وجہ سے اس نے کپتانی چھوڑی، اور ایسے میں اب وہ لیگ میں بھی کپتانی نہیں کرنا چاہتے، وہ صرف بیٹسمین کھیلنا چاہتے ہیں۔ تو پشاور زلمی جو ہے بابر اعظم کو منانے میں لگے ہیں، لیکن بابر اعظم ماننے والے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب پشاور زلمی کے نیا کپتان کون ہوگا، اگر بابر اعظم کپتان نہیں ہے تو ایسے میں نیا کپتان کون ہوگا۔ تو اب پشاور زلمی میں محمد حارث وہ بھی کھیل رہے، اور اس سے پہلے ان کے پرفارمنسز بہت زبردست ہے لیگ کرکٹ میں، اور محمد حارث ابھی بنگلہ دیش پریمیئر لیگ بھی کھیل رہے، اور اس کی پریکٹس بھی ہے۔ اس سے پہلے چیمپئن T20 جو کپ ہے پاکستان میں کھیلا گیا، اور وہاں پہ اس کی پرفارمنسز بہت ہی زبردست ہے، اور اس نے جو چیمپئن T20 کپ کے ٹرافی ہے وہ بھی جیتی ہے، اور اس سے پہلے ایمرجن ایشیا کپ کے ٹرافی بھی جیتی ہے۔ تو اس کی پرفارمنسز اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن اس کے کپتانی بہت ہی زبردست ہے، اور لیگ کرکٹ میں اس کے کہیں نہ کہیں پرفارمنسز، اور T20 میں وہ جارحانہ انداز کے لیے جانا جاتے ہیں۔ تو ایسے میں پشاور زلمی کا کے پاس جو نیا آپشن ہے، اور بڑے کرکٹر یا جو بڑے ایکسپرٹ ہے، کرکٹ انالسٹ ہے، ان کا یہ ماننا ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ محمد حارث جو ہے ان کے لیے دوسرا آپشن ہے، اور وہ محمد حارث کی طرف ضرور جائیں گے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ فخر زمان کے بارے میں، فخر زمان نے چیمپئن T20 کپ میں 350 سکور کیے، اور ایک شاندار ناک جو ہے 89 رنز سکور کی، 89 رنز، تقریباً 11 رنز یعنی 2 سٹروک بس کم تھے ان کی سینچری میں، اور اس سے پہلے 64 رنز، 49 رنز، اور زبردست پرفارمنسز فخر زمان نے کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اچھے سکور کیے 30 35 39 تک، اور یہی T20 میں اچھے سکور مانا جاتا ہے۔ اب ناظرین، جب فخر زمان کی پرفارمنسز اتنی زبردست ہے تو اب ان کو کم بیک میں مطلب کیا مسئلہ ہے؟ کم بیک میں سب سے مسئلہ جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ میں میڈیکل ٹیم ہے ان کا ٹیسٹ نہیں لے رہا۔ اب اس کو بتا رہے کہ ہم آپ کا فزیکل فٹنس ٹیسٹ ہے، اس کے جو دوبارہ جو فزیکل یا جو میڈیکل ٹیسٹ ہے ہم آپ کے نہیں لیں گے۔ وجہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ اگر وہ دوبارہ ٹیسٹ لیں گے اور دوبارہ اس کی بیماری میں کوئی اثرات یا فزیکل ٹیسٹ میں اگر کوئی مسئلے مسائل آئے تو فخر زمان کی جو ہے پرماننٹ چھٹی ہو جائے گی۔ لیکن یہ نہ لینا اب ایک ڈرامہ ہے، کیونکہ آگے پاکستان کے پاس ایک سیریز باقی ہے، اور وہ بھی فخر زمان نہ کھیلے تو پھر فخر زمان چیمپئن ٹرافی کے لیے ڈائریکٹ تو نہیں آ سکیں گے، کیونکہ پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس یہ بہانہ ضرور ہوگا کہ فخر زمان کی پریکٹس نہیں ہے اور اس کو ہم ڈائریکٹ نہیں کھلا سکتے۔ تو اب فخر زمان کا جو لاسٹ امید تھا وہ تقریباً جانے والا ہے۔ اب جو لیٹسٹ نیوز ہے وہ یہی ہے، شاید ہو سکے کہ اگلے 1-2 دن میں جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ یا کسی بڑے آفیشیل کے ساتھ مل کر ان کو راضی کیا جائے، اور فخر زمان کا جو فزیکل ٹیسٹ ہے یا جو میڈیکل ٹیسٹ ہے وہ دوبارہ لیا جائے، اور فخر زمان پاس کرے، تو ایسے میں ان کا کم بیک جو ہے ان کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ اب فخر زمان، جہاں تک میرا خیال ہے کہ فخر زمان نے انٹرویو دیا تھا کہ مجھے ٹویٹ کی وجہ سے ڈراپ نہیں کیا تھا اور مجھے ایک بیماری ہے، لیکن پہلے ان کے بھائی نے جو ٹویٹ کیا کہ فخر زمان نے ٹویٹ نہیں کیا، یا اس سے پہلے PCB چیئرمین نے بھی بتایا تھا کہ ہم ابھی دیکھیں گے اور اس کو کیا سزا دینے والے، شاید اس کو سزا نہیں دیا، لیکن کچھ عجیب سا ڈرامہ چل رہے فخر زمان کے لائف میں بھی اور فخر زمان کے کیریئر میں بھی۔ بس ہماری دعائیں فخر زمان کے ساتھ۔